کہا یا رسول اللہ آپ کی ہر بات پہ مجھے یقین ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جو سونے سے پہلے جو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. ذکر کثیر. بعض مفسروں سے پوچھے ذکر کثیر کیا ہے تو وہ بعض ذکر بیان کر دیتے ہیں. مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کثیر ہے. یہ بھی ایک مصداق ہے ذکر کثیر کی. یہی ذکر کثیر نہیں ہے، ذکر کثیر کی یہ ایک مصداق. ہمارے یہاں روایات میں بھی ہے یہ، اور یہ بھی ہے تسبیح حضرت زہرا، یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ روایت میں. ذکر کے بہت سے انواع کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. مجھے یقین ہے کہ یہ شعور پہلے سے مردہ بھی نہیں ہے، بالیدہ ہے. صرف توجہ دلانے کی بات ہوتی ہے. بالیدہ کیسے ہے؟ اس فضائے مجلس میں، اس عزاداری سید الشہداء نے اس فطری شعور کو بالیدہ رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر صرف زبان سے چند الفاظ یا چند کلمات یا چند اسماء الہیہ کے دہرانے کا نام نہیں ہے. ذکر صرف اسی میں منحصر نہیں ہے. اگر ضمیر کی بیداری کے ساتھ انسان سو بھی جائے خدا کے لیے قربتاً اللہ، تو اس کا خواب بھی، اس کی نیند بھی ذکر ہو جائے. نیند ذکر. نہ صرف نیند ذکر بن سکتی ہے ایک مومن کی، بلکہ کچھ نیندیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قیامت تک ذکر کرنے والوں کا موضوع بن جاتی ہیں. کوئی علی جیسا شب ہجرت بستر پر سو جائے، کوئی علی جیسا شب ہجرت سو جائے، یہ سو جانا، یہ خواب، یہ نیند، یہ کیا ہے؟ ذکر. عین ذکر، ذکر ہے، یہ ذکر ہے. اب یہ جملہ میں کیا کہوں آپ کے سامنے؟ اس تک تو آپ کا ذہن و ضمیر و وجدان پہنچ گیا ہوگا. شعراء بہت اس مضمون کو کہہ چکے ہیں اور کہتے رہتے ہیں بار بار. اور ذاکرین، جس امام کی ایک شب کی نیند کا بدلہ خدا کی مرضیاں ہوں، اس امام کی نماز کی کیا قیمت ہوگی؟ اس امام کے جہاد کی کیا قیمت ہوگی؟ اس امام کے قیام کی کیا قیمت ہوگی؟ اس امام کے رکوع کی کیا قیمت ہوگی؟ اس امام کے سجدے کی کیا قیمت ہوگی؟ دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان لانے والوں اللہ کا ذکر کرو اور خوب کرو. جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھو، یہ ذکر ہے. اذان کا وقت ہو اذان دو، یہ ذکر ہے. روزے کا وقت ہو روزہ رکھو، یہ ذکر ہے. حج کا وقت ہو حج کرو، ذکر ہے. صدقے کا وقت ہو صدقہ دو خدا کی خاطر، یہ بھی ذکر ہے. ہر عمل انسان کا عبادت بن سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کھانا بھی، پینا بھی اور سونا. ہمارا آپ کا سونا بھی سونا بن سکتا ہے. ہمارا آپ کا سونا بھی کندن بن سکتا ہے، بشرطے کہ رات میں اس نیت سے سوئیں کہ پروردگار مجھے نیند آ جائے تاکہ تازہ دم ہو کے سحر کے وقت اٹھ کے پھر تیرا تذکرہ. تو یہ روزانہ کا سونا عبادت بن جائے گا. روزانہ کا سونا عبادت بن جائے گا. یہ سب سن کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے یہیں واپس کر کے مت چلے جائے. گرہ میں باندھو، عمل کر کے دکھاؤ، اور دکھاؤ گے کیا؟ خود دیکھو گے کہ اس کی روشنی کیسے پھیلتی ہے، اس کا نور کیسے پھیلتا ہے، کس طرح تمہارا دل نورانی ہوگا، ذہن نورانی ہوگا، ضمیر نورانی ہوگا، ذات نورانی ہوگی، گھر نورانی ہوگا. چھوٹے چھوٹے کام ہیں،
التزام بس شرط ہے، التزام، پابندی، یقین خدا پر، خدا کے رسول کے وعدوں پر، یقین امام کے وعدوں پر، یقین، اور جسے کہتے ہیں گرہ میں باندھ لینا۔ اب اس کی ایک مثال دے دوں پھر آگے بڑھوں۔ مثال بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے میں بھی ممبر پہ کئی بار دے چکا ہوں۔ یقین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، کون ہے تم میں سے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں۔ کون ہے تم میں سے جو ہر شب قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ یا رسول اللہ میں۔ کون ہے تم میں سے جو رات بھر ہمیشہ عبادتیں کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں۔ کہہ کے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے ایک سے بھی سلمان اٹھے، باقی سب اب بھی کہو گے کہ رسول کے سب برابر تھے؟ انہی میں سے کچھ اٹھے، خلش پیدا ہوئی، رشک یا حسد یا بدگمانی یا سوء ظن، کیا کہو گے؟ ڈکشنری کھولو اور لفظیں تلاش کرو، ڈکشنریاں کھولو لفظیں تلاش کرو۔ اٹھے، یا رسول اللہ اکثر ہم نے سوتے ہوئے راتوں کو دیکھا ہے، اکثر دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے چلے گئے۔ حضور مسکرائے گا، کون ہے تم میں لقمان جیسی حکمت اور دانائی رکھنے والا جو سلمان کی باتیں سمجھ سکے؟ بلاؤ سلمان کو، انہی سے پوچھو۔ ارے جو امت سلمان کی باتیں نہ سمجھ سکے وہ آقائے سلمان کی باتیں کیا سمجھے؟ کتاب ہے، علی کی زندگی، خط کی بات ہے، واضح ہے؟ بلائیں گے سلمان، فرمائیے رسول اللہ۔ کہا بھائی ان لوگوں کو شکایت ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اکثر دن میں کھاتے بھی دیکھا ہے، رات کو اکثر سوتے بھی دیکھا ہے، قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم نے کہا ہم ہر شب قرآن ختم کر کے سوتے ہیں۔ سن رہے ہو جوانوں، بچوں، یہ کام تو بچے بھی کر سکتے ہیں، بچپن سے عادت ڈالو۔ میں نے کہا تھا بزرگوں سے، والدین سے، بچپن سے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہو، مال کی محبت نہیں، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ خالق کائنات کی محبت دل میں رہے گی تو کائنات خود ہی ٹھوکروں میں رہے گی۔ خدا کی محبت، خدا کی عظمت۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی ہر بات پہ مجھے یقین ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو سونے سے پہلے جو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے اسے اللہ ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ جب سے سنا ہے سوتا نہیں ہوں، پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہوں پھر سوتا ہوں، تو مجھے یقین ہے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا ختم کر کے سوتا ہوں، کیا غلط کہا؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو وضو کر کے سوئے رات بھر سوئے گا مگر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جائے گی۔ جب سے سنا ہے میں پابند ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، ایک شروع میں، ایک درمیان میں، ایک آخر میں، اللہ پورے مہینے کا روزے دان لکھتا ہے اسے۔ جب سے سنا عمل کر رہا ہوں۔ صحیح سنا کرو، صحیح عمل کیا کرو تو عمل میں برکت ہوگی۔ اور دوسروں سے بدگمانی نہ رکھا کرو، حسد نہیں، رشک نہیں، بدگمانی نہیں۔ آج میں نے
خطبہ جمعہ میں ایک بات کہی تھی، دہرانے کا دل چاہ رہا ہے، جو بات ہے متحد رہیں، ولایت علی پر متحد رہیں، اور اتحاد کو توڑنے کے لیے کوئی بھی اگر مگر لیکن آئے بیچ میں، تینوں پہ لعنت کریں، اگر پہ بھی لعنت، مگر پہ بھی لعنت، لیکن پہ بھی لعنت، کسی اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں ہے، اتحاد نہ ٹوٹے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کریں گے یہ؟ اتحاد ٹوٹتا ہے کیوں؟ بدگمانیاں، رشک، حسد، پستی ظرف یہ ہے، پستی تہذیب یہ ہے، پستی فرہنگ یہ ہے، دوسروں کی نیکیوں پہ لوگ حاصل ہو جاتے ہیں۔ دو آدمی آپس میں دوست ہیں تو دوستیوں پہ حسد ہوتا ہے، ان کی آپس میں دوستی کیوں ہے؟ چلو ان سے کچھ ایسی بات کہو کہ بدگمانی ہو جائے، دوستی ٹوٹ جائے، یہ الگ ہو جائے، وہ الگ ہو جائے۔ معلوم ہے اس کا کتنا عذاب ہے؟ معلوم ہے کتنا عذاب ہے؟ ایسا کام نہیں کرنا، نہ عزیزوں میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ خاندان میں، گھر میں، نہ دوستوں میں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، مگر صرف ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں شریعت کہتی ہے جھوٹ بولو، اگر دو دلوں کو ملانا، دلوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، دلوں کو توڑنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب کتنی باتیں کہوں، بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، لیکن جو اصل بات کہنی ہے وہ کہے بغیر مجلس ختم نہیں ہوگی۔ آپ اپنا گرم پانی کا تھرمس بھر کے رکھیں، کھانسی آ رہی ہے تو کیا کروں، پانی پی پی کے، لیکن بات تو پوری کرنی ہے۔ بات کتنی دور سے آیا ہوں باتیں کرنے کے لیے آپ سے، لندن سے یہاں آیا ہوں، کچھ کہنے کے لیے آیا، تو آزادی سے کہوں گا، اور جاتے وقت آپ سے معذرت نہیں کروں گا کہ بھیا کہا سنا بھلا دینا۔ عموماً جو مہمان آتا ہے وہ یہ کہتا ہے جاتے وقت بھیا کہا سنا بھلا دینا، میں کہتا ہوں کہا سنا یاد رکھنا۔ کہا سنا بلایا کس لیے تھا؟ کہنے ہی سننے کے لیے بلایا تھا نا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کہنے کے لیے آئے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہا سنا یاد رکھیے گا، بھلائیے گا نہیں، اور عمل کیجیے گا۔ آج سے کتنے بچے ہیں ہاتھ اٹھائے تو یہ بتائیں گے کہ ہم 3 بار قل اللہ پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے؟ طے کر لیا؟ آج یہ سے توفیق ہو جائے۔ 2-3 بڑوں نے ہاتھ اٹھایا، 2-3 بچے، 3 بار قل اللہ، 3 بار قل اللہ پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ آج سے یہ قسم کھا لیں، عہد شرعی، قسم شرعی، کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ 3 بار قل اللہ کا سورہ پڑھے بغیر نہیں سوئیں، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی پوری رات ذکر الہی شمار ہوگی۔ اس آیت پر کسی حد تک عمل ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صبح اٹھیں گے تو پھر اس پر عمل ہو جائے گا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، شام کو مغربین کی نماز پڑھیں گے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس پر عمل ہو جائے۔ اب ذرا آگے والی آیت، هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ ہے پروردگار